اگر رزق دولت سنبھال سکتے ہو تو پھر افطاری کے وقت یعنی روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے صرف 10 بار یہ کلمات پڑھ کر روزہ کھولنا ہے، اور آپ کے گھر میں اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہر رشتہ دار آپ سے پوچھے گا، ہر کوئی آپ پر رشک کرے گا، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے، زندگی بدل جاتی ہے، ان لوگوں کا مقدر بدل جاتا ہے جو بھی صرف 10 بار یہ تسبیحات پڑھتا ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ یہ اللہ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے اہم اس تسبیح کی جو طاقت اور تاثیر ہے وہ یہ کہ اس کے پڑھنے والے کے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، اور جو اللہ کی معرفت، اس کی محبت چاہتا ہے وہ ضرور بضرور افطاری کے وقت صرف 1 منٹ لگتا ہے اور آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے جب افطاری کریں تو کوشش آپ نے کرنی ہے باوضو آپ نے افطاری کرنی ہے۔ جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ جائے، دیکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرب خداوندی کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا یا اللہ جس طرح تو نے مجھے عزت بخشی، میری مثل کسی اور کو تو نے معزز کیا ہے، عزت بخشی ہے، اس طرح کہ تو نے مجھ کو اپنا کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میرے کچھ بندے ہیں جن کو میں آخری زمانے میں نکالوں گا، پس ان کو رمضان المبارک کے مہینے کے سبب معزز کروں گا اور میں تجھ سے زیادہ ان کو قریب کروں گا، پس بے شک میں نے تیرے ساتھ کلام کیا، حالانکہ میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے روزے رکھے گی، ان کے ہونٹ سفید ہوں گے، ان کے رنگ زرد ہوں گے، تو میں روزہ افطار کرنے کے وقت ان پردوں کو اٹھا لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنے جگر کو پیاسا، اپنے پیٹ کو بھوکا، اس کی جزا میری ملاقات ہوگی۔ چنانچہ مناسب ہے کہ عقل مند کے لیے کہ وہ اس مہینے کی حرمت کو پہچانے، اپنے دل کو حسد سے، مسلمانوں کی دشمنی سے محفوظ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کا روزہ قبول کیا جائے۔ اور اسی طرح کہ صرف متقی لوگوں کا روزہ قبول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ روزے دار کا قبر سے اٹھنے کے وقت بھی اعزاز و اکرام، اور روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے روزوں کو پہچانیں گے، ان کو دسترخوان، تحائف، پانی کے کوزے پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم کھاؤ حالانکہ تم بھوکے رہتے تھے، جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، تم پیو حالانکہ تم پیاسے رہتے تھے، جب لوگ سیر ہو کر پیتے تھے، تم آرام کرو، کھاؤ پیو، کہ جب کہ دوسرے لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ افطاری کا وقت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے افطاری کے وقت کرنا کیا ہے کہ صرف اور صرف 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو اس میں مبارک پڑھنا ہے، جب آپ کے سامنے اللہ کی نعمتیں موجود ہوں، آپ نے سب سے پہلا جو اس میں مبارک پڑھنا ہے وہ ہوگا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں ایک ایسی دعا بتانے لگا ہوں، اگر آپ افطاری کے وقت اس دعا کو پڑھیں گے نا، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو میں اس میں مبارک ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کے بعد وہ خاص دعا جس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق بے تحاشا آتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہو جاتی ہے، بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، بندے پر رب کا کرم اور فضل برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان کی ترتیب سنتے جائیے گا، بالکل آسان سا ہے، صرف یہ 1 منٹ کا عمل ہے۔ اگر 1 منٹ آپ افطاری سے پہلے یہ کام کر لیتے ہیں، دیکھیں یہ سمجھانے میں بتانے میں وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ کرتے ہوئے وقت نہیں لگے گا، اس لیے آپ اس کو غنیمت سمجھیں اور اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ اگر تو واقعی رزق کی طلب ہے، آپ کو دولت چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس طرح پڑھیں۔ دیکھیں درود پاک سے ہم کیوں عمل کا آغاز کرتے ہیں،
اور آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے بیٹھنا ہے تو حالت تشہد میں بیٹھنا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو جس طرح ہم نماز کے لیے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے آپ پڑھ لیں، یا آپ کھڑے ہو کر بھی جس حال میں بھی افطاری کر رہے ہیں آپ اسی جگہ جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایک شرط ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ باوضو آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں روزے کے انتہائی فیض و برکات ہیں، اس کی بڑی فضیلت بیان ہے، حدیث پاک میں اس کے بڑے فائدے ہیں، طبی بڑے فائدے ہیں، اور اس کے یعنی کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے 13 فائدے تو بہت سارے لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس کے ذریعے انسان کوئی بھی چیز کھاتا پیتا ہے نا تو بدن پر لازم اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا اثر پڑے تو صحت اچھی ہوتی ہے، برا اثر پڑے تو صحت خراب ہوتی ہے۔ اچھی صحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو کبھی مختلف چیزوں کے کھانے سے ایک خاص مدت تک منع کیا جاتا ہے، کبھی بعض چیزوں کے استعمال میں کمی کا کہا جاتا ہے، یوں ہی بندے کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ روزہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے بھی اپنانا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سومو تصیحو، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ جبریل آقا کا فرمان موجود ہے روزہ روح کی غذا ہے، جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے، روزہ رکھنے سے دنیا میں بندے کو صحت و تندرستی اور وافر مقدار میں رزق ملتا ہے، جبکہ آخرت میں اسے بڑا ثواب ملے گا۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا کہ اس کو کس قدر، اور جب وہ افطاری کے ٹائم یہ کلمات پڑھے گا تو یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ افطاری کے ٹائم یہ کلمات پڑھتا ہے سب سے بڑھ کر میرا رب پھر اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کو پھر دولت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص بیماری کے علاج کے لیے روزہ رکھے نہ کہ طلب ثواب کے لیے تو اسے کوئی ثواب نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ پورا رمضان اللہ کی رضا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو رد ہو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جو جائز دعائیں ہیں وہ ساری آج ہی آپ کی، جو ہی یہ آپ کسی بھی افطاری کے وقت اگر روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کریں۔ اگر 30,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو روزانہ 10,000 حاجتیں اللہ تمہاری قبول فرمائے گا۔ اس لیے دوستو 1,000 حاجت کہتے ہیں فوری طور پر بندے کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی اگر آپ ان کلمات کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے اس اسم مبارک کو آپ نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 بار پڑھا، اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ لوگ 2 3 4 مرلے کا مکان نہیں بنا پاتے، اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنی جنت میں بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بڑا ہی آسان ذکر ہے قرآن پاک میں، وہ کیا ہے؟ یہ لفظ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ سب سے پہلا اسم مبارک جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس لفظ کی شان کا کیا کہنا کہ بظاہر یہ چھوٹا سا بول ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ کوئی صرف اتنا کہتا ہے نا سبحان اللہ، اس کے ساتھ میرے رب کی شفقتیں، پیار، یہ ذرہ نوازیاں اس کے ساتھ ہوں تو پھر قیمتی ہے، تو اس کا بول بہت قیمتی ہے۔ یہ عام دنوں میں پڑھیں، اپنی زبان سے ادا کریں تو اللہ ایک درخت جنت میں لگاتا ہے، اور ماہ رمضان میں پڑھیں تو کئی جنت کے اندر اس کے لیے درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی موجود ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالی ہزاروں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور ہزاروں گناہ اس بندے کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب دوستو اسی طرح آپ نے یہ سب سے پہلا اسم مبارک اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے۔ پھر دوسرا اسم مبارک، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو صرف 10 بار پڑھیں گے۔ دوسرا اسم مبارک بھی سن لیں، اس کو بھی آپ نے 10 بار ہی پڑھنا ہے، اور وہ دوسرا اسم مبارک اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اور یہ اسم مبارک جس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تخت میلوں لمبا، بعض جگہ 40 ہاتھ اور 40,000 اور بعض جگہ 70,000، اس پر کرسیاں لگی ہوئی تھی، اس پر جنات اور انسان بیٹھے ہوئے تھے، ہواؤں میں تخت اڑتا جا رہا تھا۔ ایک بندہ نیچے سے بولا اور اوپر حیرت سے دیکھا، کہا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو نیچے اتارو، جب تخت کو نیچے اتارا تو وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا مجھ سے کوئی
خطا ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، تم نے یہ جو بولا ہے نا یہ سدا رہے گا، سلیمان بن داؤد کا یہ تخت ختم ہو جائے گا لیکن یہ تیرا بول ہمیشہ رہے گا۔ یہ ان کلمات کی برکت ہے کہ جب آپ اس کو رمضان میں پڑھیں گے یا غیر رمضان میں پڑھیں، لیکن افطاری کے وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ اب افطاری کے وقت ٹائم پڑھیں گے تو ہمیشہ سلامت رہیں گے، صدیوں تک دنیا تمہیں یاد کرے گی۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ دوسرا اسم مبارک جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ اسم مبارک ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا، اور بھی تمہیں زیادہ دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا والحمدللہ، یعنی الحمد سے میزان پر ہو جاتا ہے۔ میزان سے مراد میزان عمل ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ہے، اس ترازو کے پلڑے کو الحمدللہ کا چھوٹا سا کلمہ بھر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، نصف میزان اور الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے دو پہلو ہیں، یعنی یقین رکھے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، قرآن مجید نے سب سے پہلے آغاز اس سے کیا ہے الحمد سے، یعنی قرآن کی ابتدا اس سے ہے۔ جب آپ اپنی افطاری کی ابتدا ان کلمات سے کریں گے، اب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کو ان کلمات کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں الحمد کو ذکر کیا ہے۔ تو پھر یہ الحمد، یہ وہ کلمات جن کی عظمت کا ایک اسلوب ہے اور ہر اعتبار سے یہ سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے۔ یہ کلمات جو میں نے آپ کو دو ذکر کیے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ رحمان کو بڑے پسند ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بڑے آسان بھی ہیں، اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہ دونوں کلمات 10 بار پڑھنے ہیں۔ اب تیسرا کلمہ جو میں بتانے لگا ہوں وہ اس قدر عالی شان ہے، اس قدر مقرب ہے اور اس قدر سب سے بہترین ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے کے نامہ اعمال میں اس قدر اللہ ثواب لکھ دے، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنا مقدر والا ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور اس لیے کہ ہمیں چاہیے اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کے لیے بتائے تھے، یہ کلمات ہے۔ اب تیسرا کلمہ جو میں آپ کو بتانے لگوں، یہ عمل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک گھوڑا اور زین سمیت وقف کرنے، یعنی ایک گھوڑا جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بار پڑھے گا تو 10 گھوڑے اس کی لگام اور زین سمیت وقف کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کو 10 جانور قربان کرنے سے بہتر اجر دے گا، اور 10 غلام آزاد کرنے سے بھی اللہ اس کو بہتر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جس بندے کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں لکھ دی جائیں، وہ بھی افطاری کے وقت ہے جب رب کی رحمت خوب بندوں کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، جب اللہ کا کرم خوب بندوں کے اوپر برس رہا ہوتا ہے، جب اللہ کی عظمت اور شان اس قدر بندوں کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر کون شخص ہے جو ان چیزوں سے محروم رہے اور اپنی بد نصیبی کی وجہ سے اس عمل کو نہ کر سکے؟ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، وہ بڑے مقدر والے ہوں گے جو اس عمل کو کر پائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو اس میں مبارک پڑھنا ہے وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتا ہے، اس طرح یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو محروم نہیں کرتا، اس کو پھر ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر تو آپ غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ دیکھیں کیونکہ روح پرور حقائق میں ایک آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک نیک آدمی تشہد کے لیے بیٹھا، میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے اس عمل کو کوشش کرنی کہ تشہد میں بیٹھیں، جب افطاری کرنے لگے تو تشہد میں بیٹھ کر یہ 2 منٹ لگتے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں میری نماز ہی نہ نکل جائے عمل کرتے ہوئے، آپ کے صرف چند سیکنڈ کا یہ عمل آپ کی زندگی بدلے گا۔ اب افطاری کے وقت تو اتنے لمبے عمل نہیں بتائے جاتے، نہ کیے جاتے ہیں، بالکل مختصر سا عمل ہے، کیونکہ اس وقت خاص رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس وقت عمل کرنے سے آپ کو جو فیوز و برکات ملتے ہیں نا، اس کی ایک الگ ہی شان ہے، ایک الگ ہی عظمت ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا، اس نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آقا علیہ السلام اس کی طرف کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے فرمایا کہ تو مجھ پر درود پڑھنا کیوں بھول گیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی ثنا اور عبادت میں اس قدر مشغول ہوا کہ آپ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ پس آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو میرا یہ فرمان نہیں سنا کہ اعمال معکوف ہو جاتی ہیں، دعائیں روک دی جاتی ہیں یہاں تک کہ مجھ پر درود پڑھا جائے۔ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دنیا والوں کو برابر نیکیاں لے آئے اور اس میں میری ذات پر درود پڑھنا نہ ہو تو اس کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی اور اس سے کوئی چیز قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ یہ زبدۃ الواعظین کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے، کیونکہ رمضان کی ہر رات، ہر لمحہ، ہر گھڑی فضیلت والی ہے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں نماز تراویح کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن رمضان المبارک کی پہلی رات میں گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ تو یہ پہلا روزہ ہے، آج پہلی افطاری ہے، دوسری افطاری میں بھی عمل کر سکتے، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، پورا رمضان ہے، جس دن آپ چاہیں آپ افطاری کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے دن کی فضیلت ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں رمضان کی دوسری رات میں اس بندہ مومن کے والدین کو بخش دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی تیسری رات عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے تو اپنے عمل کو خالص کر لے، اللہ تیرے پہلے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اب کس قدر وہ بندہ شان اور عظمت والا ہے جس کی رب بخشش فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو آپ نے یہ اسم مبارک جو تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا، اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دوسری دعا سنیے گا جو آج آپ نے مانگنی ہے۔ یہ دعا وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ایک صحابی کو دیکھا جو یہ دعا پڑھ رہا تھا۔ اب حضور نے فرمایا یہ شخص اب رب کی بارگاہ سے جو مانگے گا نا اللہ اس کو عطا فرما دے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام نے تعجب کیا یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ فرمایا ہاں، یہ رب کی بارگاہ میں جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا، کیونکہ اس نے دعا ایسی پڑھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے، جو دعا اللہ تعالیٰ کی محبوب دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب جو سورت کا میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں، جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی، وہ سورت بالکل آسان سی ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ اب یہ جو عمل پہلے میں نے بتایا آپ خود اندازہ لگائیے کہ 30 سیکنڈ کا یہ عمل ہے، 30 سیکنڈ اس کے بعد کا عمل ہے، صرف 1-1.5 منٹ کا عمل ہے۔ لیکن میں نے ترتیب بتانے کے لیے یہ تھوڑی محنت کی ہے تاکہ آپ کو کچھ فضیلت بھی پتہ چل جائے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا مزید شوق اور جذبہ پیدا ہو اور آپ اس مہینے کی مزید برکتیں حاصل کر سکیں، کیونکہ اس کی ہر رات ہی برکت والی ہے۔ جیسے میں نے تیسری رات کا ذکر کیا، اسی طرح چوتھی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس دن کا روزہ رکھتا ہے۔ 5ویں رات میں اللہ تعالیٰ اس کو مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ 6ٹھی رات میں رب ذوالجلال اس کو بیت المعمور کا طواف کرنے والے شخص کے برابر ثواب عطا کرے گا اور اس کے لیے ہر پتھر اور ڈھیلا مغفرت کی دعا کرے گا۔ 7ویں رات میں اس قدر ثواب ہے کہ گویا موسیٰ علیہ السلام کو پا لیا اور اس کی فرعون اور حامان کے خلاف مدد کی گئی۔ 8ویں رات میں اللہ تعالیٰ کو اس قدر عطا فرماتا ہے کہ جتنا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ 9ویں رات میں اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جس نے، اس طرح کہ نبی علیہ السلام نے عبادت کی، اس کے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ 10ویں رات میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ تو یہ پہلے عشرے کے جو 10 روزے ہیں، 10 راتیں ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے، بتایا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں سنی، آپ اس کی برکتوں سے محروم ہیں، تو آپ فوری طور پر اس طرح کر لیں۔ اب آپ نے صرف جو اس کے اول آخر درود پاک پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ جس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے نا، روز بروز نقصان، اب اس بندے کا دن بدن کاروبار بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اتنی برکت ہے، میں نے خود اس کو آزمایا ہے۔ میں ایک دفعہ سفر سے آ رہا تھا، کچھ سواری نہیں ملی اور میں نے اس کو پڑھا، اللہ کے فضل و
اکرم سے ایسا اچانک سواری کا بندوبست ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پھر کئی دوستوں کو بتایا، انہوں نے بھی اس سورہ مبارکہ کے کئی معجزات، اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ اسی طرح دوستو، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اس کی تاثیر کا پتہ چلے گا۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جس شخص کے جانی دشمن بہت زیادہ ہیں، ہر روز تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا کچھ سخت جان کا دشمن بنا ہوا ہے، بس اس کو پڑھے گا تو فوری طور پر ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ اس کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے، جو اس کے ساتھ غلط ارادہ کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دوستو، آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اطعمہم من جوع، بھوک اور غریبی کو دفع کرنے کا تصور کرنا۔ یہاں آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ قریش کہتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ جب یہ الفاظ پہ پہنچنا ہے، اس کے اندر کھانے کا ذکر ہے، بھوک اور پیاس کا آپ نے تصور کرنا ہے کہ یا اللہ اس کو ختم فرما دے ہمیشہ کے لیے اور مجھے مالا مال فرما دے۔ اطعمہم من جوع، ان الفاظ پر پہنچنے کے بعد آپ نے اس تصور کو کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو مکمل پڑھ لینا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنے، اگر کوئی دشمن تنگ کرتا ہے پھر آپ نے پڑھنا آمنہم من خوف۔ جب ان الفاظ پہ پہنچے تو آپ نے اپنے دشمن کا تصور کر لینا ہے جو بھی آپ کو پریشان اور تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا دشمن بھی، اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ اور ایک ہی وقت میں جب اس سورت کو پڑھیں کہ دونوں کا تصور آپ ایک ساتھ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ الگ الگ اس کو ہر ایک کے لیے پڑھیں گے، نہیں، جب اس لفظ پر پہنچیں تو دشمن کا تصور کر لیں، جب کھانے والے الفاظ پہ پہنچیں تو آپ اپنے رزق کا تصور کر لیں۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی پڑھنے کی، تو آپ دیکھیے گا پھر کس قدر اس کی برکتیں اور اس سے افادیت آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کی کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، کوئی آپ نے اس کو پتہ نہیں زیادہ نہیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں وہ دعا بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ دیکھیں میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہوگا اور آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو مزید اس بارے میں آگاہ کرتا رہوں گا، کچھ سحری کے اعمال بتاؤں گا اور ہر روز کے ڈیلی اعمال آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اگر آپ ان کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ رب کا فضل اور رحمتیں تمہارے اوپر برستی رہیں گی۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں، وہ دعا کون سی ہے، اب اس دعا کے اول آخر درود پاک کی ضرورت نہیں، صرف جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھ لیا وہی کافی ہے۔ اب آپ نے دعا پڑھنی ہے، یا معطی السائلین، یا معطی السائلین، یا معطی السائلین، یہ الفاظ ہیں، ان کو بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کیا جائے گا اللہ ہر سوال تمہارا پورا فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔